اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں رکی رہیں، اور اگر گھر سے باہر جاتی بھی ہیں تو ان کے ساتھ ایک محرم گارڈین ہونا چاہیے جو ان کی حفاظت کر سکے ہر طرح سے۔ اگر کسی ملک میں ایسا نظام چل رہا ہے جہاں پہ نہ ہی گنہگاروں کو سزا دی جا رہی ہے اور نہ ہی کرائم کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہے گا جہاں پہ عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے، کیونکہ کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دوبارہ سے وہی کام کرنے پہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ اور جب حکم نازل ہوا تھا کہ عورتیں بنا محرم کے باہر مت جائیں، تو تمام صحابیہ جو ہے کبھی بھی اکیلے باہر نہیں گئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو راستے کے بیچ سے نہیں گزرنا چاہیے، تو جتنی بھی صحابیاں تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس قدر کنارے سے ہو کے چلتی تھی کہ ہماری جو چادر ہے وہ دیوار کے ساتھ اٹک جایا کرتی تھی، جو راستے میں سائڈ پہ دیواریں بنی ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو آپ ٹکرا کے ایک ایسا انسان بننا چاہیں گے جو معاشرے میں تبدیلیاں لا سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا کر سکیں گے، کیونکہ معاشرے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قرآن اور حدیث سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ نہ ہی آپ گنہگاروں کو سزا دے رہے ہیں اور نہ ہی برے کام کرنے والوں کے لیے آپ کوئی عبرتناک سبق رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ معاشرے سے برائی بالکل ختم ہو جائے اور ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے نہ آئے؟ اور دوسری طرف عورتیں جو ہیں اکیلی باہر جاتی ہیں، یا پھر اکیلی بنا محرم کے چلتی ہیں، یا ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتی ہیں کہ انہیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہتا بجائے افسوس کے۔ تو اس سے پہلے آپ کو افسوس اور مشکل سے گزرنا پڑے، یا پھر ایسے حالات سے گزرنا پڑے جس کے لیے آپ کو شرمندگی ہو یا پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں رکی رہیں یا پھر باہر بھی جائیں تو محرم کے ساتھ۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کھلے عام ویسٹرن کلچر کی طرح باہر جانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو پہلے قانون کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو ملک ہے، وہاں پہ جو معاشرہ ہے، وہاں کے لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں، انسانیت کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کا جو انسانیت کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، ان سبھی کے لیے ایک قانون مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی سخت سزائیں بھی ہیں اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں تو کم سے کم آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، یا پھر صحابہ کرام، یا ان کی زندگی میں جتنے بھی عورتیں آئی ہیں یا پھر صحابیہ آئی ہیں، آپ ان کی زندگی سے سیکھیے کہ کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، کیسے ان کا رہن سہن تھا، اور کیسے وہ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے تھے۔ ابھی آپ صرف یہی دیکھ لیجئے کہ احساس انسان کے اندر سے کتنا مر چکا ہے، اور اس معاشرے میں تو ویسے بھی کافی زیادہ احساس کی کمی ہے، انسانیت کی تو ویسے بھی کوئی یہاں پہ قدر اور قیمت نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہوگا، خود ہی احتیاط کرنی ہوگی، اور خود ہی ایسی جگہوں سے دور رہنا ہوگا جہاں پہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکے۔ آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا جو آپ کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں جس سے آپ ایسے قدم اٹھانے پہ اپنے نفس کو اجاگر کرتے ہیں، جس سے آپ کو بعد میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن تب آپ کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔